وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے تحت کہ سرکار نے نبی علیہ السلام امت کو اپنے دامن میں سما لیا اور رب سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ بی بی فاطمہ سے بھی دعا کر رہا ہے میری امت کو بخش دے، اور ایسے کرنے سے بھی کو بخش دے۔ اللہ ان اولیاء اور نفوس قدسی کے صدقے اللہ اور ایسے کرنے کی دعا کا صدقہ واسطہ وسیلہ ہے۔ عثمان غنی نے جو دعوت کی تھی اس دعوت کا بھی مفہوم یہی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کہ میں غلام آزاد کروں۔ نے دعوت کری، دعا یہ کری یا اللہ میں کچھ تو نہیں کر سکتی، تیری محبوب کی امتی اتنے آزاد ہو جائیں۔ تو ان امتیوں کا صدقہ جن کی امت کے لیے نفوس قدسیہ نے دعا کری، اللہ ان کا صدقہ واسطہ وسیلہ ہم۔ تو دوسرا جو شعر ہے آلہ کا مقطع جو ہے کہ غم زدوں کو رضا مزدہ چیزیں بے قصوں کا ہے سہارا۔ تو ہمیں تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے کہ رسول کریم خود بھی دعا کر رہے ہیں، اپنی تخت جگر سے بھی دعا کرا رہے ہیں، اور ایسی کرنی سے بھی دعا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو سب اولا سب سے بالا و بالا ہمارا کہ وہ زیادہ ہو گیا من کے ایک دو اشعار پڑھ کے صلاۃ والسلام پڑھ کے ذکر دعا کریں گے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولیاں پھیلائی بڑی دیر سے۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم
چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے سب رنج و غم سب چھٹتے گئے حسنین یہ سب سے بڑھتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے سب رنج و غم سب چھٹتے گئے میرے غوث کے صدقے بڑھتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشواؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو